أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی جس نے سید الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت اور دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے بھاگ سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں میرا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا جب کہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر اور مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حق العبد، صاحب حق سے معاف کرا دے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں، لہذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ ان یدعون من دونه الا اناثا، یہ شرک کرنے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ عورتوں کو پوجتے ہیں، یعنی مؤنث بتوں کو پوجتے ہیں، جسے لات، عزا، منات وغیرہ، یہ سب مؤنث نام ہیں۔ یوں ہی عرب کے قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس قبیلے کی انثى یعنی عورت کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے آیت میں فرمایا کہ مشرک عورتوں کو پوجتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے، اس لیے انہیں عورتیں فرمایا گیا۔ ان مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ حقیقت میں شیطان مردود کو پوجتے ہیں، کیونکہ اس کے بہکانے سے ہی یہ بت پرستی کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، یہاں شیطان مراد ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں اپنی اطاعت گزار بناؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔
اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کا کان چیریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کا کہنا تھا کہ میں ضرور لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی باطل خواہشات اور کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا، اور ان امیدوں کی دنیا میں اور وہ ان امیدوں کی دنیا میں پھرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل رہیں گے۔ شیطان مردود کا بڑا مقصد لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات و مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل کر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی امید پر جیتے جیتے اچانک وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتائے کیا؟ ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، ناچار اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھلی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ جہالت اور نادانی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال دل ہی سے نکال دے۔ اسی طرح آدمی کی ایک نادانی یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں ناگہانی موت کو ناممکن سمجھے۔ لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کرے۔ کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی راہی عدم نہ ہوئے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے ہم آغوش نہ ہوئے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمۂ اجل نہ بنے؟ کیا نوجوان بیماریوں کا شکار نہ ہوئے؟ ان باتوں میں غور و فکر کے ساتھ ایک اور بات دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں، جب چاہے گا تو اس وقت آئے گی۔ اس طرح جوانی یا کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا خود ہی ایک نادانی نظر آئے گی۔ لہذا زندگی کی امید کے دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے۔ انسان اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو زمانہ پڑا ہے، ابھی کس نے مرنا ہے، میں پہلے یہ مکان بنا لوں، فلاں کاروبار شروع کر لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، سہولیات سے اپنی زندگی بھر لوں، جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے۔ اس طرح ہر کام سے 10 کام نکالتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن پیغام اجل آ پہنچتا ہے، اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی اور اس کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کرے، کیونکہ جس پر دنیا کی حقیقت آشکار ہو جائے کہ دنیا کی لذت چند روز ہے اور اموات کی اور موت کے ہاتھوں اس کے دن ختم ہونا ہی ہے، وہ اسے عزیز نہیں رکھ سکتا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا۔ یہ شیطان کا قول ہے کہ اس نے کہا میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیریں یا اس طرح کی دوسری حرکتیں کریں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اونٹنی جب 5 مرتبہ بچے جن دیتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتے اور اسے نفع اٹھانے اپنے اوپر حرام کر لیتے اور اس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیتے اور اس کو بحیرہ کہتے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ایسا کرنا عبادت ہے۔ شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں۔ احادیث میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے۔ ان میں سے ہم 4 احادیث یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پہ لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں دوسرے کے بال لگانے والی اور لگوانے والی اور بدن گوندنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو عن قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہے۔ یعدہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا طریقہ واردات بیان فرمایا کہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا اور وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے، جیسے مشرکوں کو ان کا شریک اچھا کر کے دکھانا، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، گناہ کے کام کرنے والے مثلاً فلمیں بنانے گانے بجانے والوں کو ان کے کام کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموں سے مرغوب کر کے دکھاتا ہے۔ یوں ہی ریاکاری، شادی بیاہ کے غلط رسومات اور فضول خرچی کے کام لوگوں سے مقام اور مرتبے اور اسٹیٹس وغیرہ کے نام پر کرواتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے نفع اور فائدے کی توقع دلاتا ہے در حقیقت اس میں سخت ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، بلکہ یہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے۔ کفار کے بارے میں وعید بیان فرمانے کے بعد یہاں ایمان والوں کے لیے جنت کے وعدوں کا بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو عن قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز به، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا لوگوں سے فرمایا گیا کہ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں کہ اے مشرکو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور نہ ہی نجات
اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے۔ اور کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ البتہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی باعمل مسلمان لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اپنے عمل کی جس جزا کے مستحق ہیں اس میں سے تل کے برابر بھی کم کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کفار اور مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا بیان کیا گیا، اور اب ایمان والوں کے امام اور پیشوا اور قائد و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمان کا ہے، اور اطاعت اور اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیم کی پیروی کرے جو کہ دین اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ملت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہیں۔ دین محمدی کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ خلیلہ گہرا دوست، خلت کے معنی ہے کہ غیر سے منقطع ہو جانا، یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ سب کے سب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ حضرت حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل بھی ہے، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور یہ میرا فخراً نہیں کہتا۔ بزرگان دین نے خلیل اور حبیب کا فرق یوں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالی سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری و سپاہی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا،
انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب غفار نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم کو علم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو محیط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہیں، کوئی اس سے خارج نہیں۔ یا علمی افادے کے طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت اشرف سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس کے علم اور قدرت ہر جگہ متمکن ہے، جبکہ متمکن ہے جگہ یا طرف میں ہونا جسم و جسمانیت کی شان ہے، اور وہ اس کے صفات ان سے متعالی، بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہے کہ ہر شے واجب یا ممکن یا ممتنع، معدوم یا موجود، حادث یا قدیم۔ اس سے معلوم ہے کہ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اس کی قدرت ہے۔